خان صاحب خود اتنے پاپولر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ایز اے لیڈر کہ یہ اسپیس لینا یہ اسٹیبلشمنٹ سے مینیج ہی نہیں ہوئی. پولیٹیکل پارٹی غلط بنائی انہوں نے آئی پی پی, ٹھیک ہے. اور غلط لوگوں سے بنوائی اور غلط بنائی. دو بندے ہوئے جو بی بی فارم 47 کے حوالے سے مان جانے جاتے ہیں, علیم خان صاحب اور اون چودھری. کیا وجہ ہے؟ یعنی پبلک نکال نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ, ووٹ نہیں ڈلوا سکتی اسٹیبلشمنٹ, تو پھر لوگ ان کے اس سرکل کے اندر رہنا کیوں پسند کرتے ہیں جب انہیں پتہ بھی ہے کہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو انہوں نے اس دفعہ مینیج ٹھیک نہیں کیا. اچھا, یہ اسپیس جو وہ ایکچولی تو پی ٹی آئی کی اسپیس ان کو دینا چاہ رہے تھے نا, بالکل, لیکن ایونچولی وہ ایسے لوگوں کو, جہانگیر ترین کو انہوں نے سامنے رکھ دیا. جہانگیر ترین تو آلریڈی پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے, ٹھیک تو ہے, انہوں نے اسپیس تو نون سے لینی تھی, پھر ووٹ بھی نون سے لینا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ آلریڈی وہ پی ٹی آئی کی کتابوں میں کاٹا تھا. جن پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ زبردستی لے کے گئے ہیں. عدم اعتماد میں جہانگیر ترین نے کردار تو ادا کیا نا سر. جہانگیر ترین واز نیور لائکڈ ان پی ٹی آئی کے جو پاپولر ووٹ تھا نا, اس میں کبھی وہ لائک, میں ووٹ کی بات نہیں کر میری رہا, ہر سنے نا, وہ بڑے پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں. نہیں, وہ بڑے لائق آدمی تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور ہیں لائق آدمی, اور ذہین بھی ہیں, رائٹ. لیکن وہ واز نیور اے پاپولر لیڈر, ٹھیک ہے. جب وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے تو آلریڈی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے, میجورٹی پی ٹی آئی کے اندر نہ لوگ پسند کرتے تھے, نہ ایون ایم پی ایز ایم این ایز بھی تھوڑے ان سے ڈرتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ چلے گئے تو ہی واز ناٹ ویری پاپولر, رائٹ. اگر پی ٹی آئی کی اسپیس, اور خان صاحب خود اتنے پاپولر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ایز اے لیڈر کہ یہ اسپیس لینا یہ اسٹیبلشمنٹ سے مینیج ہی نہیں ہوئی. پولیٹیکل پارٹی غلط بنائی انہوں نے آئی پی پی, ٹھیک ہے, اور غلط لوگوں سے بنوائی اور غلط بنائی. اس کے برعکس اگر یہ کوئی صاف ستھری لیڈرشپ کو کنونس کر لیتے, فار ایگزامپل میری رائے تھی اگر چودھری نثار جیسے کسی بندے کو سامنے لگاتے اور کچھ صاف ستھرے لوگ 50-60 جمع کر لیتے, تو لوگ ووٹ تیسری جگہ پہ ووٹ دینے کو تیار تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن لوگ ان کو نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے جنہوں نے ریسیو کیا ہوا تھا. ریسیو کیا, تو پھر آپ اون چودھری کی جیت آپ کو ہضم ہوتی ہے؟ نہیں, وہ تو تھی, سب کو پتہ ہے, اس میں کیا بحث کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے میرے کامنٹ دینے کی ضرورت ہے. اچھا, اور واٹ اباؤٹ علیم خان صاحب؟ کسی کی بھی نہیں جی. ووٹ تو یہاں پہ پی ٹی آئی جیت گئی بھی الیکشن, جو فیکٹ ہے. اچھا, ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے اس میں کیا, مطلب اب جھوٹ بھی بندہ کر, اچھا کس منہ کے ساتھ وہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی 2013 کے الیکشن میں جب مجھے 50,000 ووٹ ملے اور نون لیگ نے 130,000 ووٹ لیے, تو مجھے تو پتا تھا ہم بری طرح ہارے ہوئے ہیں, تو ہم نے تحریک شروع کر دی. تو میں کہتا تھا یار یہ کس منہ سے میں جا رہا ہوں, اس وقت بھی. ٹھیک ہے, تو یہ پالیٹکس میں تو جھوٹ چلتا ہے, بک بھی جاتا ہے. عمران خان صاحب جھوٹے ہیں؟ جب ضرورت پڑتی ہے تو بول لیتے ہیں, ویسے زیادہ تر تو صحیح بولتے ہیں. اچھا, ضرورت پڑتی ہے, اوکے, مینیپولیٹ تو کر لیتے ہیں فیکٹس, مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. ہاں, اوکے, مطلب جس طرح وہ خط لے رہا تھا انہوں نے, تو وہ کون سا خط ہے, ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہے نا. آپ کو بھی پتہ ہے سائفر تو اب تو امریکہ سے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں پی ٹی آئی کے. بالکل. تو امریکہ نے کون سی حکومت چینج کی تھی؟ انہوں نے تو نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, خام خواہ کی بات تھی, لوگوں نے بائی بھی کر لی. ٹھیک ہے, تو آئی نیو, اور میں نے تو یہ سوچا تھا, بلکہ بات بھی کی تھی. ایسے ماضی میں حکومت ہے تو امریکہ چینج کرتا رہا, اس میں کوئی اچنبے والی بات بھی نہیں تھی اگر مان بھی لیا لوگوں کے ذہن میں ہے نا, اس وقت امریکن انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور پاکستان تقریباً ایک امریکن لابی کا ملک تھا. ٹھیک اب ہے, نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو کیونکہ انٹرنیشنل آزاد کہتے ہیں. تھوڑا سا اگر میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں, میرا بالکل آؤٹ آف کورس ہی کویشچن ہے کہ عمران خان صاحب رشیا گئے, ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے روس گئے, اور پاکستان کی جتنی بھی فارن پالیسی ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں بنتی. تو آپ کو کہیں سے اس بات کا شک ہے کہ عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے کنسنسس کے بغیر گئے ہوں؟ اچھا, پھر جنرل باجوہ صاحب نے سیکورٹی کانفرنس میں کیوں کہا کہ ہمارا اچھا فیصلہ نہیں تھا اس وقت جانے کا؟ وہ میرا خیال ہے یوکرین کے حوالے سے کور کر رہے تھے نا. بات یہ ہے کہ کسے کور کر رہے تھے وہ؟ دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ آپ دنیا میں آئسولیشن میں نہیں رہتے, ٹھیک ہے. امریکہ آپ کا سب سے بڑا امپورٹر ہے. اگر آپ کی جو ٹیکسٹائل اور جو بھی یہاں پہ انڈسٹری ہے, لیدر ہے, ٹیکسٹائل ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے امریکہ کو ہوتی ہے, انہوں نے ہمیں بڑا فیورڈ اسٹیٹس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ای یو نے بھی ہمیں ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے ایون انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے ٹھیک میں, ہے, کیونکہ ادروائز تو یہاں پہ انرجی اتنی مہنگی ہے کہ آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے, رائٹ. ٹھیک ہے, تو آپ نے, اور بڑی تھن سی لائن ہے جس پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, سعودی عربیہ اور جو آپ کا یو اے ای ہے, سارے بندے ہمارے وہاں پہ امپلائڈ ہیں, اور آپ کو چائنا کی بھی مجبوری ہے. آپ سب کے بیچ میں آپ کے لیے ایک مشکل, بہت ڈپلومیٹک طریقے سے چلنا پڑتا ہے. آپ کھلم کھلا گفتگو نہیں کر سکتے,
فیصلہ لینے سے پہلے پھر سوچنا چاہیے تھا. گلاس توڑا 12 نے, نہ اب رشیا بھی گئے, نہ ہم ان سے تیل لے سکے, نہ اپنا تیل کو یوز کر سکے, نہ کوئی بڑی کوئی اسٹریٹجی کوئی موو ان کے ساتھ بنا سکے, کوئی ایسی پارٹنرشپ نہیں بنا سکے. کوشش تو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں نا کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. امریکہ ایسے نہیں ہے اصل میں. کسی کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یوکرین کی وار چھڑ جائے گی نیکسٹ ڈے. یہ تو اندازہ تو سب کو تھا نہیں, لیکن اٹ واز ناٹ انفارچونیٹلی بالکل ہی وہ ایونٹس جو ہے وہ, کیونکہ یہ جو میٹنگ تھی یہ بڑی پرانی پلانڈ تھی. ٹھیک ہے, اور بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ رشیا سے کوئی تعلق. جنرل باجوہ صاحب کے کنسنسس تھے اس میں شامل تھے نا, شامل تھے بالکل شامل. ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سامنے بٹھا کے, پرائم منسٹر کو بٹھا کے سامنے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اپنے پی ایم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں بولنا چاہیے تھا, لیکن اگر ایک نیشنل انٹرسٹ میں کوئی تھا تو بولا بھی جا سکتا. تو ان کے کنسنٹ سے, اگر خان کنسنٹ سے ہوتا زیادہ مناسب تھا. ہاں, کنسنٹ سے ہوتا زیادہ مناسب. اگر کنسنٹ ہوتا تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. نہیں, اگر ملک کے انٹرسٹ میں ہو تو خان صاحب شاید مان بھی جاتے. آپ ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا. سوری, بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھیں. خان صاحب نے ملیشیا اور ٹرکی کا خود ہی اجلاس بلایا, ٹھیک ہے, اور نہیں جا سکے. ان کو لگا کہ سعودی عربیہ ناراض ہو جائے گا, غلطی ہو گئی ہے, تو نہیں گئے. ہی ہیڈ ٹو ایٹ ہز ورڈس. ٹھیک ہے, تو کافی تو ملک کی خاطر انہوں نے برداشت کی نا. بےزتی ہوگی نا. ٹھیک ہے, آپ ٹرکی کے اور ملیشیا کے جو لیڈرز ہیں ان کے سامنے تو زیرو ہو گئے نا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو برداشت کرنا پڑا ملک کے وسیع تر مفاد میں. ایک آپ انیشیٹو لینا چاہ رہے تھے, بڑا اچھا تھا. ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی گھر میں بیٹھ کے اگری کرتے ہوں ٹھیک کہ ہے, یہ ٹھیک تھی بات خان صاحب کی, لیکن آپ افورڈ نہیں کر سکتے. 3.5 سال رہی حکومت پی ٹی آئی کی تقریباً. آپ سمجھتے ہیں بینگ اے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پاکستان کی عزت میں اضافے کا باعث بنے یا کم کرنے کا باعث بنے عالمی ارینا میں اور پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں؟ دیکھیں, کچھ چیزیں تو ڈیفینیٹلی اچھی تھی, کچھ نہیں تھی, نگیٹ ہو گئی, تو اینڈ میں صاحب برابر ہی ہو گیا, جدھر تھی وہیں پہ کھڑی. ہاں, اگر رہتے تو. لیکن ایز اے پرسن آبویسلی جو ان میں کیپیسٹی اور کسی لیڈر میں تو نہیں تھی, بے نظیر کے بعد ایٹ لیسٹ کسی میں بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو انٹرنیشنل فورمز پہ ریپرزینٹ کرنے کی پاکستان کو. لیکن وہ تھوڑی سی ان کا جو بہت ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے تھوڑی سی نگیٹ ہو گئی چیزیں. جو غلطیاں وہ نہیں کر, ان سے جو غلطیاں ہوئی بھی ہیں انہوں نے دانستہ نہیں کی. پاکستان کی عوام میں وہ شعور ہے جو ایک عوام کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ جو 8 فروری کا جو نتیجہ آیا ہم نے دیکھا, بلے کا نشان لے لیا گیا, یہ ایک بڑا میریکولس ہے. یعنی کچھ لوگوں کی خواہش تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلے کے نشان کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا, یہ الیکشن کے حوالے سے نہیں کہہ رہا. پاکستانی لوگوں میں شعور کا وہ لیول تو نہیں ہے, اور یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہے. ویسے امریکہ کا بھی عام بندہ جو ہے, عام امریکن, ٹھیک ہے, اس کو ایشوز کا پتہ تو نہیں ہوتا. بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ گھما ہی رہی ہوتی ہے, بالکل, اور مینیپولیٹ بھی ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل. تو پاکستان تو ظاہر ہے ابھی لٹریسی بھی بہت کم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا 8 فروری کے نتیجے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ کم ہے. ان کے یو کین کئی دفعہ آپ ایک کام رانگ ریزنس کی وجہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی مین 8 فروری کے نتیجے کیسے, کوئی بھٹو کو بھی تو سب نے ووٹ دیے تھے. ٹھیک ہے, یعنی عوامی لیگ کو بھی تو بنگلہ دیش پاکستانی عوام کے شعور سے 8 فروری کے نتائج کا کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں تعلق. اچھا, 8 فروری کی جو تحریک انصاف کی جو جیت تھی وہ آپ کے لیے سرپرائزنگ تھی؟ نہیں, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ریٹن آل اوور بلے کا نشان لینے کے باوجود, کاغذات نامزدگی سے روکنے کے باوجود, پولنگ اسٹیشنز پہ نہ ہونے کے باوجود, 144 ہونے کے باوجود. اب ہے سوشل میڈیا کا دور, ٹھیک ہے, آپ انفارمیشن کو چھپا نہیں سکتے. یہ تو نہیں کہ جنگ اخبار میں خبر آئے گی تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, ٹائمز چینج ہو چکی ہے نا. اوکے, آپ نشان چینج کریں تو اسی دن سب اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں, اور یہ چیز آئے ہوئے اب کئی سال ہو چکے ہیں, اور پی ٹی آئی تو اس میں ویسے ہی بڑی کامیاب تھی. تو یہ بے شعور عوام کیسے اس کا شعور سے کوئی, دیکھیں شعور ایک چیز ہے, انفارمیشن ہونا ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, ہاں, تو بیسیکلی تو انہوں نے کس ریزنز کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں, اصل میں پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ ہوئے کیوں تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے بیسیکلی کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کی پرفارمنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم جب پی ٹی آئی ہم نے بنائی تھی یا ایونچولی جب گرو کر رہی تھی, تو خان صاحب کی میری, یا جو بھی, میں تو جونیئر تھا بہت, جو ہماری مین تھنک ٹینک تھا, ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم آئیں گے, بہت اعلیٰ گورننس کریں گے, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اتنا اچھا کام کریں گے کہ لوگوں کے اندر مقبول ہو جائیں گے, اور پھر ہم مجبوری بن جائیں گے, جیسے ٹرکی والا اکانومی کو اوپر لے جائیں گے, آل دیٹ. ٹھیک ہے, ہم سے وہ تو ہوا نہیں 3-4 سال, رائٹ, یہ سب کو پتہ ہے, سب ناراض تھے ہم سے. آخری دنوں میں گورنمنٹ میں لوگ ہم سے بہت ناراض تھے, مہنگائی بھی تھی اور ہر طرح کے ایشوز تھے, رائٹ. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کیا کیا, لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیلا, امریکی خط لے رہا,
لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے, یہ شعور ہے.